يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہر انسان کو جو اس دنیا کا فرد ہے، اس کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ اسلام امن و شانتی کا علمبردار، معاشرے میں ہونے والی بے راہ رویاں، جرائم یا کہہ لیجیے کرائم کا اسلام کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اسلام نے جرم کے خلاف، گناہوں کے خلاف، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، سخت رویہ اپنایا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جو ان تمام ہونے والے جرائم کا، کرائم کا واحد حل ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی درست حل دے ہی نہیں سکتا۔ آج کی دنیا یہ دکھانے میں لگی ہوئی ہے کہ اسلام امن و شانتی نہیں چاہتا، وہ معاشرے کے اندر خوشحالی نہیں چاہتا، حالانکہ بات بالکل اس کے الٹ ہے۔ بھلا بتائیے، ایک انسان جب مریض ہو، اس انسان کو دوائی کا ڈر دلا کر کے کہ دوائی کڑوی ہے، کھٹی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے بتا کر کے اگر اس دوائی سے دور رکھا جائے تو کیا وہ انسان صحیح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر ان کو اپنا حل دکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، تو ان کی وہی مثال ہے کہ دوائی موجود ہے لیکن مریض کو دی نہیں جا رہی ہے۔ اس دنیا کی نفسیات کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، یا جتنی بھی جمہوریت، ڈیموکریٹک پارٹیاں یا ممالک ہیں، سب کے سب کا نظریہ کیا ہے کہ جرم ہونے کے بعد کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جرم سے پہلے اس جرم کرنے کی کیا وجہ بنی ہے، اس کے کیا اسباب اور ریزن تھے، اس کی طرف نہیں جھانکتے، نہ ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب جانتے ہیں سخت سے سخت قانون لوگوں نے بنائے ہیں، ہمارے دیش کے اندر بھی قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے آج تک جرم کی روک تھام ہو پائی ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں؟ نفی میں ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون بنے ہیں جرم کرنے کے بعد جو سزا دی جائے اس کے لیے۔ حالانکہ
انسانی کیفیت اور انسانی نفسیات کو اگر روکا نہیں جائے گا تو وہ جرم لازماً کرے گا، چاہے سزائیں کتنی بھی بڑھا دی جائے، کتنی ہی سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کر لیا جائے، لیکن اگر اسباب پر غور نہیں کیا جائے گا تو کبھی بھی وہ چیز رک نہیں سکتی۔ ایک بیماری کا حوالہ دیں جس سے آج سے چند سال پہلے پوری دنیا جوجھ رہی تھی، اب بھی وہ بیماری لوگوں کے اندر موجود ہے، ایڈز کی بیماری۔ لوگوں نے اس کا پتہ لگایا کہ آخر اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو نظر آئی وہ فحاشی، بدکاری، مرد و زن کا ناجائز تعلقات بنانا، یہ سب سے بڑی وجہ بن کر سامنے آئی۔ تمام طرح کی دوائیاں بنانے کی کوشش کی گئی، ہر طرح کا علاج ڈھونڈا گیا کہ اس بیماری کا حل ہو جائے، اس بیماری سے دنیا چھٹکارا پائے، لیکن جب انہوں نے سبب کو نہیں روکا تو وہ بیماری آج بھی قائم ہے۔ اگر قانون یہ دھیان دیتا کہ دوائیوں بنانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اخلاقی دوائی دیں، اپنے معاشرے کو اخلاق کا درس دیں، اخلاق کا سبق سکھائیں، انہیں بتائیں کہ اس طرح سے تعلقات بنانا بالکل ناجائز ہے، اگر اس پر سختی کی جاتی تو وہ بیماری رک سکتی تھی، لیکن اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ جو سبب ہوتا ہے دنیا اس کی طرف دھیان نہیں دیتی، جب چیز وجود میں آ جاتی ہے پھر اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح تو کبھی بھی یہ بیماریاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم دو جرم کا بطور خاص یہاں تذکرہ کریں گے جو آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اور آل اوور ورلڈ خوب پھیل رہا ہے، قتل اور زنا کے بارے میں۔ قتل اور غارت گری، زناکاری، زنا بالجبر یا ریپ کہہ لیجئے، بلاత్కాر کہہ لیجئے، پوری دنیا کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سزا بھی ہوئی، اگر دیکھا جائے ماضی قریب میں چند مہینوں پہلے کی بات ہے، پھانسی کی سزا ہوئی ہے، مارا گیا ہے لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ کیس بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تمام دنیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو رکھے، انسان اپنے نفس کو اپنا غلام بنائے، نفس کے تابع نہ رہے، غصہ آئے تو اس کو پی جائے، لوگوں کے حق کا خیال رکھے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ سارے کے سارے اسباب اسلام پہلے تیار کرتا ہے کہ جو قتل کے اسباب ہو سکتے ہیں ان کو منع کر دیا گیا۔ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے، اس کو غصہ آئے گا، ناراض ہوگا، وہ آپ پر حملہ کرے گا، کسی بھی طرح سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اسلام نے منع فرما دیا کہ لا یحل لامرئ مسلم، کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال اور اس کی عزت میں حملہ کر کے اس پر ظلم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کا مال ناحق قسم کھا کر کے لے لیا، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اگر چھوٹی اور حقیر چیز ہو تب بھی، اگر چھوٹی سی چیز کسی نے ناجائز اور ناحق طور پر لے لی اپنے بھائی کی، تب بھی جنت حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اراک یعنی پیلو کا درخت جس کی مسواک بنتی ہے، اگر اس کی ایک مسواک بھی لے لی تب بھی اللہ رب العالمین اس انسان پر جنت حرام کر دے۔ قتل کے اسباب کو پہلے روکا گیا کہ نہ ظلم کیا جائے، نہ کسی کا حق مارا جائے، نہ کسی پر ظلم ہو، اور نہ ہی قتل کی وارداتیں سامنے آئے۔ پھر خود خاص مسلمانوں کے لیے حکم آئے، مسلمانوں کو حکم ملا کہ لیس الشدید بالسرعہ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر انسان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، بہادر انسان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے۔ غصے سے روکا گیا کہ ناحق اور ناجائز غصہ نہ کیا جائے، غصہ پی لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان لا یشر احدکم الی اخیہ بالصلاح، کہ کوئی بھی انسان اپنے بھائی کی طرف کسی بھی ہتھیار سے اشارہ تک نہ کرے۔ اشارہ تک کرنے کو منع کیا گیا کہ کوئی ہتھیار یا دھاردار چیز ہے، کوئی بھی ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، ایک دوسرے کے لیے تلوار تبدیل کرنی ہے تو تلوار ننگی نہ دی جائے، سوتی ہوئی تلوار نہ دی جائے، زخم لگ سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ اگر کوئی انسان بازار سے، مسجد سے، بھیڑ بھاڑ والے علاقے سے گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تیر ہے، تو وہ تیر کا پھل جو انسان کے دل میں انسان کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، اس کو تھام کر چلے کہ کہیں کسی دوسرے انسان کو لگ نہ جائے، کہیں کسی دوسرے انسان کو وہ تیر زخمی نہ کر دے۔ یہ اسباب پہلے اپنائے گئے، پہلے اسباب کو دیکھا گیا اور ان کی روک تھام کی گئی کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو انسان کو قتل کی واردات کو انجام دینے پر آمادہ کرے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے سکھایا، لیکن دنیا ان اسباب سے آنکھ بند کر کے جرائم کے بعد سزا دے کر کے یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس طرح سے کرائم پر کنٹرول کر لیں گے۔ ایسے کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بیماری یا دوسرا جرم زنا بالجبر، بلاత్కాریاں بالکل عام ہو چکی ہیں۔ کسی کو کسی کا خوف نہیں رہا، قانون کا خوف نہیں، کسی چیز کا بھی خوف نہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنی عزتوں کو پاک کرو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ مومن مردوں اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں سے کہہ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنلی نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، عورتوں سے کہیے، عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پردہ بات کی بات، پہلے نگاہیں نیچی کر لی جائیں۔ اگر راستے سے گزر رہی ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے گزریں، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہ پڑے۔ اور ساتھ یہ حکم مردوں کو بھی دیا گیا۔ قرآن میں اگر ایک ہی چیز کے ذریعے، ایک ہی صیغے کے ذریعے سے دونوں کو مخاطب کیا جا سکتا تھا، کئی ایک مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے مرد عورت تمام کی تمام انسانیت کو جو مسلمان نے خطاب کیا ہے، لیکن یہاں پر بطور خاص مردوں کو الگ حکم دیا ہے، مردوں کو الگ سے خطاب کیا ہے اور عورتوں کو الگ سے خطاب کیا ہے۔ سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ان کے لیے وہ کپڑے والے پردے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن مومنوں کے لیے آنکھ کا پردہ ضرور ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو نیچی کر کے رکھیں۔ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راستے سے میں گزرے وہ اپنے گھروں میں سے نکل کر جائیں، غیر محرم عورتوں پر نظریں ڈالیں، یہ حکم نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی پردوں کا حکم ہے کہ اگر وہ راستوں میں نکلتے ہیں، اگر ایسی عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اپنی نگاہوں کو سب سے پہلے نیچا کر لیں۔ نیچا کرنے کا حکم ہے۔ زنا کے اسباب کو روکنے کا حکم ہے، کیونکہ نظریں ہی انسان کو آگے کی کارروائی پر ابھارتی ہے۔ جب انسان اس چیز کو دیکھے گا نہیں تو پھر اس کا عمل اور اس کی حرکت زنا پر آمادہ کیوں کرے گی؟ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، نگاہوں کو نیچا رکھا جائے۔ پھر شریعت اسلامیہ نے شادی پر ابھارا کہ شادی کرو، جس کے پاس طاقت اور قوت ہے وہ شادی کر لے، جس کے پاس طاقت و قوت ہے شادی کر لے۔ ایک کی طاقت ہے ایک کر لے، شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے 2 3 4 تک کی بھی اجازت ہے، شادی کرے۔ زنا کی روک تھام کے لیے چاہیے کہ معاشرے کے اندر شادی کے رواج کو عام کیا جائے۔ عمریں بیت جاتی ہیں، 30 40 50 سال تک کے ہو رہے ہیں لوگ، اس کے بعد شادیاں کی جا رہی ہیں، تو انسان کب تک اپنے نفس کو قابو کرے گا؟ زنا کاریاں تو عام ہوئیں گی۔ اگر ایسے میں اگر ہم نے قدم نہیں اٹھایا، اپنی آل و اولاد پر دھیان نہیں دیا، تو زنا کاریاں اسی طرح سے عام ہوتی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج کہ اگر کسی انسان کے پاس طاقت اور قوت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، بیوی کا اور اپنا خرچ اٹھا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، شادی کر لے اگر اس کے پاس شادی کی طاقت اور استطاعت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے یہ حل بتایا ہے، یہ حل بتایا ہے کہ جس کے ذریعے سے زنا پر روک تھام لگائی جا سکتی ہے، زنا کاری اور بدکاریوں کے چلن کو روکا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے میں کوئی مرد کسی عورت سے بات نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی نے اگر غیر محرم عورت کو چھوا تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے، لیکن کسی عورت کو نہ چھوئے۔ سر میں کیل ٹھکوا لے، سر میں میکھے گڑوا لے، لیکن کسی عورت کو نہ چھوئے جو غیر محرم ہے، جو اس کے لیے حرام ہے، ایسی عورت کو نہ چھوئے، شہوتاً ایسی عورت کو نہ چھوا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کے اسباب تھے، جو زنا کے اسباب ہو سکتے تھے، ان سے روک دیا گیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خوبی ہے۔ ابھی ماضی میں ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک لڑکی اپنے اوپر زیورات تانے ہوئے،
زیورات پہنے ہوئے کسی کھیت میں چرا رہی تھی اپنی بکریاں، اپنے جانور. ایک کسی مرد کی اس پر نظر پڑی، اس کے سونے پر اور اس کے زیورات پر. اس مرد نے اس کا سر کچل دیا. پہلے اس کے سر پر ایک پتھر پھینک کر مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور بعد ازاں اس کو پتھر سے کچل دیا اس کے سر پر. اس لڑکی کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اور تمام کے تمام جو یہودی سردار تھے وہ بھی موجود، کیونکہ قتل کرنے والا، جرم کا ارتکاب کرنے والا وہ یہودی انسان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کیا فلاں انسان نے تمہیں قتل کیا ہے؟ وہ بول نہیں سکتی تھی، اشارے سے اس نے کہا کہ نہیں. پھر ایک دوسرے انسان کا نام بتایا گیا کہ کیا اس نے قتل کیا ہے؟ کہا گیا کہ نہیں. پھر ایک تیسرے انسان کا نام بتایا گیا تو اس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا کہ ہاں یہی انسان ہے جس نے مجھے مارا ہے، جس نے میرے سر کو کچلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس انسان کو بھی وہی سزا دی جائے جو سزا اس نے اس لڑکی کو دی ہے. ناحق جس طریقے سے اس لڑکی کو قتل کیا ہے، بالکل اسی طرح سے اس انسان کو بھی قتل کیا جائے، اس یہودی کو بھی قتل کیا جائے. چنانچہ وہ چیز لاگو کی گئی، سزا لاگو کی گئی. اس کو مار دیا گیا جس طرح سے اس نے لڑکی کو مارا تھا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاندان اور قبیلے کو نہیں دیکھا. پھر دوسرا واقعہ جو ہمارے موجودہ دور کا ہے، ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ کھیت پر کام کر رہی تھی. 4 لڑکے آتے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب تک پہنچ جاتی ہے. اس کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے. اسپتال میں داخل کرنے کے بعد وہ لڑکی مر جاتی ہے. 4 کے 4 جو مجرم ہیں، جو لڑکے جنہوں نے زنا کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ، ان کا نام بھی پتہ تھا، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہے، سب کچھ معلوم تھا. لیکن سزا نہیں دی گئی. سزا نہیں دی گئی کیونکہ جو لڑکی تھی وہ لڑکی ایک کمزور گھرانے کی تھی، دلت سماج سے اس کا تعلق تھا، اور جو لڑکے تھے وہ بڑے خاندان کے تھے، وہ اونچے پریوار کے تھے. ان کا خاندان اور ان کی نسل اونچی مانی جاتی ہے، اس لیے اس کو سزا نہیں دی گئی. اور ہمارے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انصاف دلائیں گے، ان کا کیا رویہ تھا کہ بجائے ان لڑکوں پر دبش ڈالنے کے، لڑکی کے گھر والوں پر زور ڈالا گیا اور اس کے پورے گاؤں کو گھیرا گیا کہ تاکہ یہاں سے کوئی آواز نہ اٹھ سکے. یہ شریعت اسلامیہ کو لاگو نہ کرنے کا نتیجہ ہے. شریعت اسلامیہ نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا کیا تھا؟ اس یہودی کے خاندان، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی مال و شہرت، اس کی دولت و ثروت، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. ایک کمزور، ایک مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے تو اس کو انصاف دلایا گیا. لیکن یہاں آج کے معاشرے میں جو بڑا انصاف پسند معاشرہ بنتا ہے، جو اسلام کو ظالم ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے یہاں پر سب کچھ معلوم ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون. اس کے باوجود بھی مظلوم کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ، اور جو ظالم ہے اس کو مظلوم کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ایک عقل مند انسان کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میرا معاشرہ اتنی سزا نافذ کرنے کے بعد ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے؟ جب مجرموں کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے، جب مجرم کھلے گھومتے رہیں، جب ان پر کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو یہ اس معاشرے کے اندر قتل، زنا بالجبر، بلاత్کار کیسے رک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور حاضرین، یہ بات صرف عالمی یا ہندوستانی سطح پر نہیں بلکہ ہمیں اپنے گھر کی سطح پر بھی سوچنی چاہیے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. صرف ہماری حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں، صرف شریعت اسلامیہ ذمہ دار نہیں ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنے اوپر خود ذمہ دار ہے. اگر کوئی باپ ہے وہ اپنے تمام کے تمام اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیٹیوں کا ذمہ دار ہے، تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلط طریقے پر چلنے سے روکو، بچاؤ انہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج کے معاشرے میں سب کچھ دیکھتا ہے ایک باپ، لیکن نہ جانے کیوں محبت میں یا ڈر کر کے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو منع نہیں کر پاتا. فحاشی پھیل رہی ہے، اسے دیکھ رہا ہے میرے گھر کی چوکھٹ پر داخل ہو چکی ہے فحاشی، بے پردگی داخل ہو چکی ہے، میری لڑکیاں، میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی اور نہ ہی میرے بیٹے عورتوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن باپ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دیوس پنا ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر
نامحرم لوگ آتے جاتے ہیں، اس کے تعلقات ہیں اس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی منع نہیں کرتا، ایسا انسان دیوس ہے، ایسا انسان دیوس ہے جو فحاشی کو پھیلتے ہوئے اپنے گھر میں دیکھے اور اس کو منع نہ کر سکے، منع نہ کر سکے۔ اس کو سکھایا جائے، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ کہ جب آیت پردہ نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے پاک باز عورتوں نے سب سے پاک باز مردوں سے پردہ کیا، صحابیات رضی اللہ عنہن، کہ انہوں نے سب سے پاک باز دل پایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کا شرف انہیں حاصل تھا، لیکن انہوں نے پردہ کیا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ صحابیات جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف پایا تھا، انہوں نے پردہ کیا ہے ایسے جلیل القدر صحابہ سے کہ جن کے دل کے صاف ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ہم آخر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، اپنے معاشرے کو اجازت کس طرح سے دے سکتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے؟ پردہ ہمیں کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کو کروانا ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے، یہ مردوں کا پردہ ہے۔ اور جس طرح سے غلط راہ پر بچے جا رہے ہیں، قتل کے اسباب سیکھ رہے ہیں، ویڈیو گیمز ایسے آ چکے ہیں جہاں پر قتل اور خوریزی سکھائی جا رہی ہے، ایسی فلم بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں قتل اور غارت گری ہی دکھائی جاتی ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو روکیں، کیونکہ وہی چیز ان کے دماغ میں دھیرے دھیرے ایک زہر بنتی جائے گی جو کبھی بھی وہ نکل سکتی ہے، وہ کبھی بھی اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو قتل کے اسباب سے، زنا کے اسباب سے اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بس انہی باتوں پر میں اپنے کلام کو ختم